السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا عزیز بھائیو، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی بہترین واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہیں مت جائیے، تھوڑی دیر 5 منٹ وقت نکال کے ضرور سنیے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرف اللہ پاک نے وحی کی نازل کی اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز دکھانا چاہتا ہوں، سمندر کے کنارے چلے جائیے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھ انسانوں کو اور بڑے بڑے جناتوں کو لے کے دریا کے کنارے گئے۔ جب سمندر کے کنارے گئے تو دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو عفریت نامی جن کو بھیجا کہ جاؤ اور سمندر کے اندر دیکھو کیا ہے۔ تو عفریت نامی جن جو ہے سمندر کے اندر غوطہ لگائے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ کہا کہ میں گہرائی تک نہیں جا سکا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑے جن کو بھیجا کہ جاؤ اور تم دیکھو کیا ہے۔ تو وہ بھی سمندر کے اندر گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اپنی زندگی کے اندر اس سے گہرائی تک نہیں گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد آصف بن برخیا کو سلیمان علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو کیا ہے۔ آصف بن برخیا کے بارے میں آتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، تفسیر میں پڑھا تھا کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ پاک نے ان کا مقام بہت اونچا رکھا تھا۔ تو آصف بن برخیا گئے، سمندر کے گہرائی تک گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک قبا، ایک روم کے طرح، چھوٹا سا روم کے طرح سمندر کے گہرائی میں ہے، اور ان کے 4 دروازے ہیں، ایک ہیرے کا، ایک موتی کا، ایک سبز پتھر کا اور ایک سرخ یاقوت کا، اور چاروں دروازے جو ہیں کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے۔ آصف بن برخیا نے اس کو اپنے ہاتھوں کے اندر لا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور ان کے کپڑے بالکل سفید ہیں اور پانی سے گیلا بھی نہیں ہوا، مطلب پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے روم کے اندر نہیں گیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام اندر گئے اور کہا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، میرے عزیز بھائیو یہ بتاؤ کہ کس عمل نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا؟ تو شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے باپ جو ہے اپاہج تھے، ہاتھ پاؤں سے معذور تھے، اور جو میری ماں تھی وہ اندھی تھی، نابینا تھی۔ میں نے 70 سال تک ان کی خدمت کی، اور جب میری والدہ کی وفات کا وقت آیا تو میری ماں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یوں کہنے لگی کہ اللہ، میرے بچے کی پوری زندگی تو میری خدمت میں گزر گئی، اللہ رحم کرنا۔ اور پھر جب ان کے والد کا انتقال کا وقت قریب آ گیا تو ان کے والد نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ، میرے بیٹے کی پوری زندگی میرے خدمت میں گزر گئی، یا اللہ تو ان کو ایسی جگہ رکھنا جہاں شیطان بھی نہ پہنچ سکے۔ تو فرمایا کہ میں جب سمندر کے کنارے میں گیا تھا تو دیکھا کہ ایک قبا، ایک چھوٹا سا روم کے طرح تھا، تو میں نے دیکھنے کے لیے اس کے اندر گیا تو ایک فرشتہ آیا اور اس کے بعد اس کو سمندر کے اندر لے کے مجھے چلا گیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کس زمانے میں آئے تھے؟ تو کہا، ہم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گئے تھے۔ جب تاریخ پلٹ کے دیکھی تو 2400 سال گزر چکے تھے اور وہ بندہ ابھی تک جوان ہی تھا، اور ان کے کپڑے بھی سفید تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا پینا وغیرہ سب کیسے؟ تو کہا کہ
ایک پرندہ کچھ اپنے چونچ کے اندر منہ کے اندر لے کے آتے ہیں جو انسان کے سر کے مانند ہوتا ہے اور دنیا کی تمام خوشبو اس کے اندر موجود ہوتی ہے. جب میں ان کو سونگھ لیتا ہوں تو بھوک پیاس نیند سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر وہیں جانا چاہتے ہیں؟ تو شخص نے کہا کہ مجھے وہیں پہ پہنچوا دیجیے. پھر عاصف بن برقیہ نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا. تو میرا عزیز بھائیو، بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ پاک دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر ضرور ملے گی. ماں کا مقام تو اللہ پاک نے اتنا اونچا رکھا ہے، فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے. اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ماں باپ کو خوش رکھا کیجیے. ان کی ایک دعا آپ کی دنیا بنا دے گی اور آخرت بھی بنا دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات اگر اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے انشاءاللہ.